الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مولانا ومقتدانا وسیدنا وہادینا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وما محمد الا رسول صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب صرف رسول ہے. اس عنوان سے ان مجالس کا آغاز پہلی محرم کو یہاں ہوا تھا. آج اس سلسلے کی چھٹی مجلس ہے اور آپ حضرات کی توجہات کی وجہ سے یہ عنوان مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. میں نے پہلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو معرفت پیغمبر حاصل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اختلافات کی وجہ کوئی اور ہے. نہیں، دراصل اگر پیغمبر کی حیثیت کو مسلمانوں نے پہچان لیا ہوتا تو ان کا کوئی مسئلہ اختلافی نہ ہوتا. اور آج کل کی جو فضا ہے کہ جس میں غیر شاید کر رہے ہیں کہ وہ پیغمبر کی شان میں توہین کرے، یہ موقع نہ فراہم ہوتا. اس لیے کہ ہم نے اپنے کچھ بزرگوں کو بچانے کے لیے پیغمبر کی ذات کو نشانہ بنا لیا اور جب ہم نے ایسا کیا تو ہم بے خبری میں اس بات کو بھول گئے کہ یہی ہم مواد دوسروں کو فراہم کریں گے جو وہ ہمارے پاس اسے لے آئیں گے اور پھر ہمیں دیش دلائیں گے. میں نے گزشتہ مجالس میں جو کچھ عرض کیا ہے وہ آپ حضرات کے ذہن عالی میں ہے. آج چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے لہذا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک نقطہ جس کی طرف مسلمانوں کی نگاہ نہیں جاتی، وہ مسلسل اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ پیغمبر کونین پر جب پہلی وحی آئی، یہ پہلی وحی کا معاملہ متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. سب جانتے ہیں کہ پہلی وحی کیا آئی تھی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. ابھی پڑھیے اس کے نام سے کہ جس نے خلق فرمایا. بس یہ ابتدا ہے. یہ ابتدا ہے کہ یہیں سے اختلاف آگے بڑھتا ہے. یہیں سے اختلاف آگے بڑھتا ہے. یہ پہلی وحی ہے نا، اس پہلی وحی کی بنیاد پر اسلام کا پرچار ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ اسلام کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، نہیں، اسلام کا پرچار ہو رہا ہے اس پہلی وحی کی بنیاد پر. اسی میں امت مسلمہ اختلاف پذیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں گا. اب یہ پیغمبر کا قول معتبر کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ پیغمبر نے کہا کہ میں تو پڑھائی ہوا نہیں، میں کیا پڑھوں گا. بندہ برابر پیغمبر کی علمیت اور پیغمبر کی علمی حیثیت کا اندازہ تو آپ کو قرآن کی آیات سے ہو جانا
چاہیے تھا کہ ہاں اللہ نے ان کو خطاب کر کے کہا علمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہم نے تو آپ کو وہ علم عطا کیا ہے کہ جو آپ نہیں رکھتے تھے. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا جانتے ہیں تو آپ مجھے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بتا دیں گے کہ آپ یہ جانتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کیا نہیں جانتے تو آپ نہیں بتا سکتے. کوئی نہیں بتا سکتا، دنیا کا کوئی فرد نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا نہیں جانتا. اس کی فہرست وہ مرتب نہیں کر سکتا. وہ یہی کہہ دے گا کہ اللہ جانے کتنی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے. ظاہر ہے جو اہل علم ہوتے ہیں وہ بہت سی باتیں جانتے ہیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی کہ جو نہیں جانتے. اللہ نے کہا ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب دنیا کی کوئی علم کی کیفیت باقی نہیں ہے جو پیغمبر کے علم میں نہیں ہے. سبحان اللہ. محمد و آل محمد. اور امت کہہ رہی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں، میں تو پڑھا ہی نہیں ہوا، میں کیا پڑھوں گا. میں اکثر اس مرحلے میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ حضرات کے یہاں بھی یہ رسم ہوتی ہے کہ جب بچہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک سے بولنے لگ جاتا ہے تو اس کی رسم بسم اللہ کی جاتی ہے. رسم بسم اللہ کی جاتی ہے اور وہ نقشہ آپ کے سامنے ہوگا کہ وہ بچے کو تیار کر کے اور احباب اور اعزاء جمع ہیں اور بیچ میں بچے کو بٹھایا ہوا ہے اور مولانا تشریف لائیں. قرآن مجید کھول کے رکھا گیا ہے اور اس بچے سے کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اور آپ نے، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو کہ کسی بچے نے ان کے جواب میں یہ کہا ہو کہ مولانا میں کیا پڑھوں گا، میں تو پڑھا ہی ہوا نہیں ہوں. کسی بچے نے آج تک یہ کہا تو ایک 4 سال کا بچہ تو یہ نہیں کہتا. ایک 40 سال کا بزرگ جسے پروردگار عالم جبریل امین کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے حبیب پڑھیے، اور وہ کہے کہ میں نہیں پڑھا ہوا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد. بات دراصل یہ ہے کہ دین اسلام دین علم ہے. دین علم ہے، اس کی ابتدا بھی علم، اس کی انتہا بھی علم، اس کا پورا عرصہ علم پر محیط. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پیغمبر نے پکار کے کہا انا مدینۃ العلم علی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب امت کی بدقسمتی کہ جو اپنے آپ کو شہر علم کہہ رہا ہے اس کے جہالت کے ڈھورے پیٹے جا رہے ہیں کہ نہیں وہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، وہ تو جانتے ہی نہیں تھے، وہ تو علم نہیں رکھتے تھے. یہی وہ توہین آمیز کلمات ہیں جو ہمارے کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں کہ جس کے مقابلے میں غیر ہمارے سامنے وہ مواد لے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم نے تو خود کہا ہے کہ وہ ایسے تھے. عزیزان محترم، اگر دنیا کو علم چاہیے تھا، علم حاصل کرنا تھا تو پیغمبر نے اس کا راستہ بتا دیا. پیغمبر نے اس کا راستہ بتا دیا. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے. جس کو علم حاصل کرنا ہے وہ دروازے سے آئے، وہ دروازے سے آئے اور علم حاصل کرے. اب جو دروازے تک ہی نہیں جا سکتا وہ شہر علم تک کیسے جائے گا؟ اس لیے بدقسمتی سامنے آ جاتی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اگر اپنی تاریخ پر ہی نگاہ ہوتی، اپنی تاریخ ہی پر نگاہ ہوتی تو معلوم ہے کہ پیغمبر کبھی اپنی 40 برس کی زندگی میں مکے کے حدود سے بہت کم باہر نکلے ہیں. مکے کے حدود سے بہت کم باہر نکلے ہیں. کوئی یہ کہتا کہ وہاں گئے تھے وہاں سے یہ سیکھ کے آئے، کوئی کہتا وہاں گئے تھے وہاں سے یہ سیکھ کے آئے، کوئی ایک اسپات تلاش کر لیتا کہ اس سے سیکھا ہے. نہیں، اللہ نے کہا میں نے اس لیے اپنے حبیب کو امی رکھا ہے تاکہ یہ الزام ہٹ جائے کہ میں نے راز اسے بتایا ہے.
میں نے راز اسے بتایا ہے کہ جو کچھ اس کے علم ہے وہ کسی کے علم میں نہیں. اس لیے اصحاب کے بعد جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو کسی عالم کے پاس نہیں جاتے تھے, نبی کے پاس آتے تھے, نبی سے پوچھتے تھے. یہ بتاتا ہے اس بات کا کہ وہ جانتے تھے کہ پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں. پیغمبر نہ صرف یہ کہ ماضی کی باتیں جانتے ہیں, حال کی باتیں جانتے ہیں, بلکہ مستقبل کی باتیں جانتے ہیں. اور وہ پیشن گوئیاں پیغمبر سے سنتے تھے اور اسے بیان کرتے تھے. اور وہ آج تک حدیثوں کی زینت ہے, لیکن ان حدیثوں کی موجودگی میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ پیغمبر پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ کتنی توہین آمیز بات ہے. ہمارا دل دکھتا ہے اس لیے کہ ہم اس توہین کے قائل نہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہے تو باب مدینۃ العلم کے راستے سے حاصل کرے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. مسجدان محترم, آج کی حد تک اسی ایک نقطے پر اتفاق کرتے ہوئے ہم اس منزل پر آ جائیں کہ جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. آج محرم کی چھٹی تاریخ ہے اور ہر رضا خانے میں علی اکبر علی اکبر شبیہ پیغمبر عاشور کے دن جب لڑائی کا آغاز ہوا تو عمر سعد نے پہلا تیر لشکر حسینی کی طرف یہ کہہ کے چھوڑا, اے لشکر والو گواہ رہنا کہ حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا. اے لشکر والو گواہ رہنا کہ حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے. یہ عمر سعد کی گواہی تھی. لیکن حسین کی گواہی کیا تھی؟ حسین کی گواہی یہ تھی کہ جب علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, آج تیری راہ میں اسے بھیجا جو تیرے حبیب کی تصویر تھا, جو رفتار میں مقدار میں تیرے رسول کی شبیہ تھا. میں جب بھی تیرے حبیب کی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا تھا اپنے اس لال کو دیکھ لیا کرتا تھا. بس یہ فرق ہے. علی اکبر کا واقعہ اتنا طولانی مسائل کا واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ اکبر جو ہر دل عزیز تھا, وہ اکبر جو ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک, جو بہنوں کا سہارا, جو پھوپھی کی دل کی ٹھنڈک. اس لیے 18 برس اکبر کو زینب نے پالا. ماں ام لیلا ضرور تھی, لیکن اکبر کا وہ سارا التفات پھوپھی اس طرح سے تھا کہ جیسے پھوپھی ہی ماں کی جگہ ہے. یہ جو روایتیں کر دی جاتی ہیں کہ نہیں ماں سے تعلق نہیں تھا, یہ غلط ہے. ماں سے کیسے تعلق نہیں ہوگا؟ علی اکبر جیسا فہم وہ جانتا ہے کہ ام لیلا ماں ہے ضرور, لیکن پھوپھی کے جذبات علی اکبر کے دل میں کچھ اور ہیں. اور جب بار بار بابا کی خدمت میں آئے, اے بابا اب تو غلام کو اجازت دے دیجیے, حسین اجازت نہیں دیتے. جب آہستہ آہستہ پورا لشکر جام شہادت نوش کر چکا, ایک مرتبہ علی اکبر پھر آئے, کہا جاؤ خیمے میں جا کے اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لے. روایت خاموش ہے کہ ماں سے اجازت کس طرح ملی, لیکن پھوپھی سے اجازت کا مرحلہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے, دیکھا پھوپھی نماز علی اکبر کھڑے رہے. پھوپھی نے نماز تمام کی دیکھا 18 برس کا کڑیا جوان پھوپھی کے قریب کھڑا ہوا. بیٹا علی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟
अम्मा एक मसला दरपेश है। हाँ फूफी अम्मा एक मसला दरपेश है। कहा ऐसे कड़े वक्त में मसला और वो भी मुझसे पूछने आए हो? कहा इसका ताल्लुक रास आपसे है, इसलिए आपसे पूछने आया हूँ। कहा पूछो बेटा, अगर मैं जानती हूँ तो बता दूंगी। कौन कह रहा है ये? जिसे इमाम ने आलिम गैर मुअल्लिमा कहा है। उस बीवी से ये मुकालिमा, फूफी अम्मा इस मसले का रास आपसे ताल्लुक है। कहा बेटा पूछो। कहा ये बताइए कि आपका मर्तबा ज्यादा है या मेरी दादी फातिमा ज़हरा का? फूफी अम्मा ये बताइए कि आपका मर्तबा ज्यादा है कि दादी फातिमा ज़हरा का? एक मर्तबा ज़ैनब तड़प के सज्जादे पे से उठ बैठी, खड़ी हो गई। अरे बेटा तुमने ये क्या कहा? कहाँ शहजादी कौन है और कहाँ उनकी ये कनीज, उसका क्या मुकाबला? कहा फिर ये बताइए कि अगर क़यामत के दिन शहजादी कौन है आपसे पूछें कि आपको आपका लाल ज्यादा अजीज था या सैयदा का लाल आपको ज्यादा अजीज था? ज़ैनब ने पुकार के कहा जाओ, मैंने इजाजत दे दी, अली अकबर जाओ। अली अकबर खैमे से जब रुखसत हो रहे थे, रावियों का बयान ये है कि हमने दो मर्तबा ऐसा मंजर देखा। एक जब हुसैन रुखसत हो रहे थे, जब हुसैन रुखसत हुए तो खैमे का पर्दा बार-बार उठता था और एक जब अली अकबर रुखसत हो रहे थे तो हमने ये मंजर देखा कि खैमे का पर्दा बार-बार उठता है और बार-बार गिर जाता है। अली अकबर निकलने की कोशिश करते हैं, बीवियां घेरा डालती, अरे पुकारता है, ए बेटा न जाओ, ए मेरे लाल न जाओ। बहनें पुकारती हैं, फूफियां पुकारती हैं, माँ पुकारती हैं, बेटा न जाओ। अली अकबर सबसे रुखसत हो गए। जब खैमे के बाहर आए, बूढ़ा बाप गले में बाहें डाल के रुखसत हुए। चुपके से कान में कुछ कहा, हुसैन जैसा साबिर डाढ़े मार के रोने लगा। जब अली अकबर चले गए तो फरिश्ता के जरिए से हुसैन को बुला के ज़ैनब ने पूछा, ए भैया इतने शहीद रुखसत हुए, किसी को रुखसत करते हुए आप इस तरह नहीं रोए? अली अकबर को रुखसत करते हुए आपकी डांडें मार के रोने की वजह क्या है? तो आंखों में आंसू भर के कहा, ए बहन सुनोगी, मेरा जवान बेटा मुझ जैसे बूढ़े बाप से अपने माँ के बारे में वसीयत कर रहा था। किसी गम में न रुलाए सिवाय बाबा से रुखसत हुए। बाबा ने घोड़े पे सवार अली अकबर वलवला दिल में रखते हुए मैदान मेला की तरफ जा रहे हैं। एक मर्तबा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बूढ़ा बाप पीछे चला रहा है। घोड़े को पलटाया, पलट के आए, ए बाबा आपने तो इजाजत मरहमत फरमा दी थी, अब आप क्यों ज़हमत कर रहे हैं? तो जो जवाब दिया हुसैन ने, आपकी जिंदगी भर रोने के लिए काफी है। हुसैन ने कहा, ए बेटा अली अकबर, तुम साहिब औलाद नहीं हो। कि जवान बेटे के चले जाने से बूढ़े बाप के दिल में कैसा दर्द होता है। अरबाब मातम अली अकबर गए मैदान में जंग की, बस मैं वाक़यात को छोड़ मैदान में गए और जाके जंग की। एक मर्तबा लश्कर को परी लगा के दूर हटा के आका की खिदमत में आए, बाबा की खिदमत में आए। बाबा आपने हमारी जंग देखी? बाबा ने तारीफ की, हैदर का राज तुम नहीं जंग करोगे तो और कौन जंग करेगा? पसंददारों में एक जुमला अभी हमीद जाफरी साहब ने बयान किया, मैं दोहराने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। जिंदगी भर अली अकबर ने
حسین سے کبھی کچھ نہیں مانگا. زندگی بھر علی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا. جب حسین خود محسوس کر لیتے تھے امام تھے, قلبی کیفیت سے آگاہ تھے, جس بات کی ضرورت ہے حسین کو علی اکبر کو حسین مہیا کر دیتے تھے. کبھی حسین نے زندگی میں 18 برس میں علی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا, مانگا تو آ جا کے مانگا, اور وہی ایک پانی مانگا. بابا بابا آپ نے ہماری جنگ دیکھی, اگر کہیں سے پانی میسر آ جائے تو آپ کا لال کو جنگ کرے گی یادگار ہو جائے. اب حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, علی اکبر نے ان سے پانی مانگا ہے, نہیں کر سکتا. کہا بیٹا میری زبان چوس لو. بابا کے حکم پر بابا کی زبان اپنے ذہن میں لی, ایک مرتبہ گھبرا کے چھوڑ دی. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کی زبان پر تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں. کہا جاؤ ساتھی علی اکبر آئے, میدان میں آئے. اب بھاگی ہوئی فوج مجتمع ہوئی, چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے. ایک مرتبہ حسین ابن نمیر کا ایک نیزہ سینے پہ ہوا. سید علی انتظام قبلہ اللہ مقام ہوئی ارشاد فرماتے تھے کہ جتنے شہید گھوڑے سے گرے